والا دنیا میں بھی کامیاب ہوتا ہے اور آخرت میں کامیاب ہوگا انشاءاللہ۔ اس دین کو سمجھیں ہم سب مل کے، جس دین کے سمجھنے کے لیے اللہ نے تاکید کی ہے، رسول نے تاکید کی ہے، اور اس دین پر چلنے والے کے لیے اللہ تعالی نے جنت دینے کا وعدہ کیا ہے۔ آپ اس چیز کو دل میں نہ لائیے کہ ہمارے مسائل حل نہیں ہوئے پورے۔ آپ یہ سمجھیے کہ جہاں 11 مسائل تھے اس میں سے ایک تو حل ہوا، ایک تو کامیاب ہوئے، ایک آج ہوا ہے، ایک کل ہوگا، ایک پرسوں ہوگا انشاءاللہ۔ کوشش جاری رکھیے اور کوشش ہی سے بھلائیاں ملتی ہیں اور کامیابیاں ملتی ہیں، لیکن یہ کوشش ہماری اسلام کے دائرے میں رہ کے ہو، کسی پر تانا نہ کسنا ہو، کسی کو برا بھلا نہ کہنا ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کامیابی کا جڑ یہ قرآن مقدس تھا۔ یہ قرآن مقدس، مشرکین اہل زبان تھے، جتنے اکابرین تھے مشرکوں کے، جتنے لیڈر تھے، آپ بتا رہے ہیں نا ابھی کہ یہ 2 لیڈر ہیں معجز ہیں، مکہ کے قریشیوں کے سردار الگ الگ قبائل کے اور دیگر قبائل کے الگ الگ سردار قسم کھا لیے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب تبلیغ کرے اور کوئی بات بتاتے ہیں رات کو تو وہاں نہیں جانا ہے۔ سبوں نے متفقہ طور پر یہ عہد کر لیا تھا قسم کھا کے۔ رات ہوئی، وقت ہوا، ہر ایک نے سوچا، بخاری مسلم کی روایت ہے، ہر ایک نے اپنے دل میں سوچا کہ قسم تو کھا لیے ہیں کہ کوئی نہیں جائے گا، کوئی نہیں آئے گا، چلو ہم تو چل کے آئیں۔ بات تو بڑی اچھی کہتے ہیں، بات تو بڑی اچھی کہتے ہیں، دل کو لگنے والی بات کہتے ہیں، لیکن موچ کی لڑائی تھی، جیسے کھانوں کی لڑائی ہوتی موچ کی۔ تو سب یہی سوچ کے اپنے گھروں سے نکلے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس مجلس میں پہنچ گئے۔ اتفاق کی بات، اللہ جب کرتا ہے نا تو ایسے ہی کر دیتا ہے کہ کسی کو پتہ نہیں چلتا ہے، کسی کے ہمیں گمان میں نہیں ہوتا ہے۔ اتفاق کی بات، آپ کے مجلس میں الگ الگ بیٹھے تھے، کوئی کسی کو نہیں دیکھا، لیکن جہاں راستہ ملتا ہے سب کے سب اکٹھا ہو گئے۔ وہی کہا رے ہم سب کل نئی قسمیں کھائے تھے، نہیں جائیں گے ان کی مجلس میں، ان کی بات نہیں سنیں گے، اور ہم میں سے ہر ایک پہنچا، پھر وہ قسم کھائے، 3 مرتبہ تک ایسا کیے۔ تو یہ جانتے ہیں کہ حق پر یہی ہیں، لیکن پیٹ کا معاملہ ہے، سب سے اہم معاملہ پیٹ کا ہے، اس لیے کہ اگر یہ قرآن اور حدیث کو مان لیتے ہیں تو ان سے فاتحہ چھوٹ جائے گا، جو اس سے ان کی روٹی روزی کا معاملہ ہے۔ قرآن خوانی کا وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، اللہ نے کہا میری آیتوں کو معمولی چیزوں سے نہ بیچو، سکوں سے۔ اس کا مطلب دوسرا ایسے قسم کے لوگ نکال لیتے ہیں کہ تھوڑے نہیں زیادہ سے بیچ سکتے ہو، نہیں، یعنی معمولی بات پر نہیں بیچ سکتے ہو۔ یہ اللہ کا کلام ہے، اس کی قیمت کوئی نہیں دے سکتا ہے۔ اور یہ 2100 میں ابھی آپ بتا رہے تھے، 2100 میں، 21 روپے میں، 21 آنا میں، اس طریقے سے بیچتے ہیں قرآن خانے کے حساب سے۔ منی آرڈر بھیج دو، اللہ کی کلام، تو یہ اللہ کے کلام کا بیچنا ہوا۔ اور بھی مشرک اللہ تعالیٰ نے ان تمام چیزوں سے روکا ہے۔ اگر یہ چیز ہوتی تو صحابہ کرام کے اندر بھی انتقال ہوتے تھے، ان کے گھروں میں موتیں ہوتی تھی، غزوات میں شہید ہوتے تھے۔ اللہ نے خود کہا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، مومنوں تمہارے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی نمونہ ہے۔ نبی کی بیوی کا انتقال ہوا، مائی خدیجہ الکبریٰ کا، جو مکہ کے اندر سب سے امیر خاتون تھی، اور نبی سے نکاح سے پہلے بڑے بڑے سیٹھ مائی خدیجہ کے مال کو پرسنٹیج پر تجارت کے لیے لے جایا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایمانداری اور دیانتداری کا جب پتہ چلا تو 50% پر کہ نفع میں جو کچھ ہوگا
اس کا آدھا آپ لے لیں گے آدھا ہمیں لے لیں گے، دے دیا۔ کیوں؟ مطلب کیا تھا؟ پرکھنا تھا، آدمی کو پرکھنا ہو اچھا ہے برا ہے، سفر میں اس کے ساتھ رہیے۔ آج کام کر کے دیکھ لیجیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنے غلام میسرہ کو بھی لگا دیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ہر حرکت کو، عبداللہ کے بیٹے کے ہر ہر حرکت کو نقل کرنا اور آ کے مجھے رپورٹ دینا۔ یہ رپورٹر آئے نا، ایسے رپورٹر آئے تھے، بن کے گئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب نکلتے تو بدلی سایہ کر لیتی آپ کے سر مبارک پر، رکتے رک جاتی جب تیز دھوپ ہوتی۔ خوب نفع ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ تھا کہ معاملہ جب تک پورا سلٹا نہیں لیتے اپنے گھر نہیں جاتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قافلے سے پہلے آگے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر شہرت ہوئی، شور ہوا، قافلہ آ رہا شام کا، تو مائی خدیجہ بھی اپنی چھت پر چڑھ کے دیکھ رہی تھی۔ تو اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے اندر داخل ہو رہے تھے، لیکن ان کی نگاہ میں بدلی نظر آئی بادل کہ آپ دھوپ تیز ہے، آپ کے سر پر بدلی چل رہی ہے اوپر اوپر، لیکن داخل ہوتے ہوئے دیکھا، فوراً تورندیش خاتون تھی، کہا میرا غلام میسرہ آپ پہلے کیوں آئے؟ کہا اس لیے کہ تاکہ حساب کتاب آپ کو سمجھا دیں اور جو کچھ ہوا ہے وہ آپ کو بتا دیں، اس کے بعد اپنے گھر جائیں۔ کہا نہیں، آپ کے ساتھ میں نے اپنے غلام کو بھیجا تھا، میسرہ کو لے کے آؤ۔ کیوں کہا تھا؟ اس لیے تاکہ ہم پھر سے دیکھ لے جاتے آتے کہ حقیقت میں ہماری نگاہ جو دیکھی ہے بدلی ہے یا نہیں ہے، دھوکہ تو نہیں کھا رہی ہے ہماری نگاہ۔ اب نکلے باہر، بدلی پھر ہو گئی، آتے وقت جاتے وقت پھر اپنی سہیلی کے ذریعہ پیغام نکاح بھیجا تھا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم معاملات کے حساب سے، ہر حساب سے جب کھڑے اترے پیغام دیا نکاح کا۔ خدیجہ کا انتقال ہوا، سب سے امیر خاتون، اگر یہ فاتحہ خوانی، تیجا، چہلم وغیرہ وغیرہ کیا کیا کرتے ہیں آپ ہی لوگ ساری اس چیز کو بتا پائیں گے، اس لیے کہ ہمارے نیپال میں تو یہ ہوتا نہیں ہے، 2.5% ہم ویسے ہی ہیں، تو الحمدللہ ہم اللہ نے پیدا کیا ہے 1 نمبر والوں میں، کہ اللہ کا بڑا احسان ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر چاہ لیتے تو سونے کی گٹھلیوں پر یہ فاتحہ کروا دیتے۔ یہ لوگ مکھانے پر اور چنوں پر پڑھتے ہیں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کیا، اس لیے کہ شریعت اجازت ہی نہیں دے رہی ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ اللہ دے دے عثمان کے مال کی 1/4، عثمان کے خزانے سے دے دے۔ عثمان کی نکاح میں حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نکاح میں نبی کی 2 بیٹیاں، وہ عثمان بن عفان جو 12 کنواں کو باغ کو خرید کے وقف کیا تھا، وہ عثمان جو مومنوں کی ہر طرح خدمت کیا کرتا تھا، وہ عثمان جو اسود کا نکاح کیا مکان بنوا کے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، اللہ کے نبی کے بڑے چہیتے صحابی تھے، کالے کلوٹے، چھوٹے قد کے، بڑے بڑے داغ تھے چیچک کے، کافی دنوں سے آئے تو اللہ کے نبی نے پوچھا کہ اسود کہاں تھے اتنے دنوں تک؟ کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے باہر چلا گیا تھا، کام کے لیے گیا تھا۔ کہا شادی کیے؟ کہا اللہ کے نبی میں غریب کلاس، کچھ نہیں میرے پاس، کالا کلوٹا حبشی کی طرح سے، اور اس پر یہ کہ چیچک کے بڑے بڑے دھبے دار داغ ہیں، کون مجھ کو اپنی لڑکی دے گا؟ کہا اچھا فلاں رئیس کے پاس جاؤ، کہہ دینا کہ اللہ کے نبی بھیجے ہیں، تمہارے پاس بڑی لڑکی ہے، مجھ سے نکاح کر دے۔ دیکھے وہ دستک دیے، نکلے، بڑے پیار محبت سے بیٹھائے،
کہ اسود کیسے آنا ہوا؟ اپنا مقصد بیان کیے، بھڑک گئے، چودھری تھے رسول والے کہ اسود تمہیں میری ہی لڑکی دکھی تھی اور تم ہمارے جور کا ہے، مقابل کا ہے؟ آدمی کے اندر نفس ہوتا ہے، 3 نفس ہوتے ہیں۔ نفس امارہ برائی کی طرف ابھارتا ہے، نفس لوامہ برائی کرنے سے پہلے مرامت کرتا ہے، الارم گھنٹی، غلط غلط کرنے جا رہے ہو، ارادہ غلط ہے، یہ دل بتاتا ہے۔ کر لینے کے بعد بھی اور جب تک زندہ رہتا ہے وہ چیز یاد آتی ہے، فوراً گھنٹی بج جاتی ہے، غلط کیا تھا میں نے فلاں کے ساتھ، انیائے کیا تھا، تو یہ نفس ابھار دیا، مستحیل ہو گئے۔ یہ بھی بیچارے نکلے، بیٹی سن رہی تھی پردے کے پیچھے، کہا ابو آپ نے بہت غلط کیا۔ کہا کیا؟ کہا آپ کو یہ نہیں دیکھنا چاہیے تھا کہ کون سا آدمی ہے اور کیسا ہے، کالا کلوٹا ہے، دھبے دار ہے، ٹھگنا ہے، کیسے ہے، یہ نہیں دیکھنا تھا۔ یہ دیکھنا تھا کہ رشتہ کس نے طے کیا ہے، کس نے منتخب کیا ہے، چنا ہے کس نے۔ رشتہ چننے والے کو دیکھیے، اسود کو نہ دیکھیے۔ اب اسود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا رہے ہیں اور یہ پیچھے بھاگے جا رہے ہیں۔ اسود سن بھائی، ہاں بتائیے، کا رشتہ منظور؟ ٹھیک، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا انہوں نے، کہا اب جاؤ عثمان سے کہو نکاح میں جو خرچہ ہوگا ولیمے کا، بارات بلانے کا وہ نہیں ہے کہ مہمان میرا اور سینہ تیرا، بیٹے کی شادی ہم کر رہے ہیں اور لڑکی والے کے لیے یہاں جا کے 100 200 1000 پہنچا دیے کہ کھلا بھائی۔ ولیمہ کرتے ہوئے تو نانی مرتی ہے ہماری، اور لڑکے کا باپ بن کے سینہ تان کے بیٹھتے ہیں اور کھلاتے ہیں اپنے مہمانوں کو، کہاں لے جا کے؟ اس غریب لڑکی والے کے یہاں جو جوان کر کے پڑھا لکھا کے سارے کھانے ہونے کا ڈھنگ سکھا کے دیتا ہے۔ لڑکی والے سے کہیے کہ اپنا بیٹا مجھ کو دے دے، دے گا کوئی؟ اس سے پوچھے سینے پر کیسے وہ سر رکھ کے دیتا ہے۔ کہا کہ ولیمہ کا انتظام کو عثمان بن عفان کرے۔ گئے تو اپنی بیوی کو ڈانٹ رہے تھے، نائلہ کو، چراغ کی بتی کیوں اتنی زیادہ کر دیا، بڑھا دیا ہے، تیل زیادہ چل رہا ہے، نیچے کر۔ اچھا یہ میرے ولیمے کا انتظام کیسے کریں گے، بتی جلنے پر ڈانٹ رہے ہیں محترمہ کو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے ایسی بات